آپ کو جوائن کروں لندن سے ہمارے ساتھ ہیں عامر صاحب. آپ پاکستان کے چینل سے زیادہ آپ انڈین چینلز پہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور پاکستان کا کیس بہت اچھے سے ادھر ڈیفینڈ کرتے ہیں یا پاکستان کا موقع بیان کرتے ہیں. ایسے موقع پہ ہم صبح سے انڈین میڈیا کو مانیٹر کر رہے ہیں. انڈین میڈیا میں بہت ماتم مچا ہوا ہے اشرف غنی کی حکومت کے ختم ہونے, اس کے فرار کے حوالے سے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے مستقبل کو انڈین میڈیا اور اسپیشلی مودی جو رجیم ہے جس نے ابھی تک طالبان سے باضابطہ طور پر کوئی گفتگو نہیں کی, کوششیں بہت کی ہے, طالبان نے ہی منہ نہیں لگایا, وہ آپ ان کو کس کیپیسٹی میں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بالکل دیکھیں سلمان, بات یہ ہے کہ جب امر اللہ صالح جیسا بھارت کا پٹھو اس طرح بھاگ جائے گا تو واقعی ہی انڈیا کے چینلز میں بھی اور انڈیا کی حکومت میں بھی ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. اور پچھلے 10 دنوں سے وہ چیخو چکار کر رہے تھے جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ جناب امریکہ کو ہرا رہا ہے. امریکہ جب پٹھو پٹ جائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا حامد المجید صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ کیلکولیشن غلط ہوئی امریکہ کی, اور کس حد تک غلط ہوئی کہ جو اب تک ہوا کہ تاجکستان تک پہنچ گئے اشرف غنی فرار ہو کے, یہ سب کیلکولیٹڈ موو تھی؟ بہت شکریہ سلمان. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ سے غلطی تو ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ٹرمپ کے دور میں پاکستان جس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا دوحہ میں مذاکرات, اسلام آباد میں, کابل میں, پاکستان بار بار ایک ہی بات پہ زور دے رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ جی آپ طالبان سے پیسفل ٹرانزیشن کی بات کریں, طالبان سے مذاکرات کریں. اور طالبان کا واحد بڑا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اشرف غنی کی موجودگی میں مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور وہی نظر آیا کہ بالآخر اشرف غنی کو بھاگنا پڑا ہے, چھوڑ کے جانا پڑا ہے, اور یہ ایک نوشتہ دیوار تھا جو کہ انہوں کو پڑھنا تھا آج یا کل. دوسری بات یہ کہ اب جو مین آپ کو بتاتا چلوں کہ ادھر برطانوی پارلیمنٹ میں جو بورس جانسن ہے انہوں نے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی ہے افغانستان کے حالات پہ. رشیا جو ہے اس نے سلامتی کونسل میں ہنگامی اجلاس کی درخواست کر دی ہے. اس حوالے سے مطلب پوری دنیا کے لیے آج اتنا ایکٹیو ہونا جو ہے وہ جہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے, وہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان وہ جو خوف تھا, میں سمجھتا ہوں طالبان نے اپنے بیانات سے اس خوف کو کافی کم کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں کہ جی انہوں نے طالبان نے واضح طور پر کہا ہے کہ صحافتی کوئی پابندی نہیں ہوگی جب تک کہ قومی مفاد کے خلاف اگر کوئی صحافتی کام نہیں کیا جائے گا. خواتین کو اس طرح کی کوئی قید یا برقعے کی کوئی ابھی امیجیٹ کوئی پابندی نہیں ہوگی, داڑھی کا کوئی قانون نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جو دنیا ویسٹرن ورلڈ جو طالبان کے حوالے سے ڈرانا چاہ رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے اس چیز کو کافی ڈیفیوز کیا ہے ابھی تک کے حالات سے. اور طالبان بار بار اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ ہم خانہ جنگی نہیں چاہتے, ہم پرامن رہیں گے, ہم کابل کے محاصرات میں رہیں گے, کابل شہر کے اندر ابھی نہیں, زبان پہ بھی طالبان بہت زیادہ قائم رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آتا ہوں اسما صاحبہ کے پاس آتا ہوں, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. احمد بھائی آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. اسما صاحبہ خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال, نئے گیسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے اور جلدی سے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے کرنل عبداللطیف صاحب نے. حامد المشرقی ہمارے ساتھ پہلے تھے اور ابھی بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ایئر مارشل صاحب, ایسے موقع پر جب یہ سچویشن بہت تیزی سے بدل گئی, اشرف غنی رفقا کار کے ساتھ بھی چلے گئے, ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ٹیم کے دیگر ممبران تو اب بددعاؤں پہ آ گئے ہیں. جی بالکل, دیکھیے نا جب یہ سارے کا سارا شیرازہ بکھرتا ہے تو ایسے ہی بکھرا کرتا ہے. وہ اس کا انگریزی کا محاورہ جو ہے وہ تو بہت خطرناک ہے, شاید چینل پہ آپ کے نہ بولا جا سکے, بٹ when something hits the fan تو پھر ہر طرف پھیلتا ہے. تو وہ والا حال ہے, وہ لے کے بھاگ گئے, انہوں نے بھاگنا ہی تھا. ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت واضح اور کلیئر تھی, بڑے عرصے سے پتا کہ یہ نکل جائے گا, اسی طریقے سے بھاگے گا. البتہ دیکھیے یہ چیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی, اس کو روکا جا سکتا تھا, اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. اشرف غنی کو اس بات پہ شاید نہیں تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ وہ بھاگ گیا, اس کو اس فیلئر پہ دیکھا جائے گا. اور آج امریکہ کے چینلز بھی, سی این این بھی جو اپنی تبصرے کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اشرف غنی فیلڈ از پیپل, اشرف غنی فیلڈ از کنٹری. وجہ یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے اور امریکہ نے اشرف غنی کو بڑے واضح طور پہ جو وہ پہلا معاہدہ کیا انہوں نے طالبان کے ساتھ, تو ایک ان کا معاہدہ گورنمنٹ آف اشرف غنی کے ساتھ بھی تھا, افغانستان کے ساتھ بھی امریکہ کا. اور اس کے بعد پھر اینتھنی بلنکن نے بڑا کلیئر اوپن لیٹر جو پھر پبلک پریس میں بھی آ گیا, جس میں سے کہا گیا کہ تم غلط کر رہے ہو اور تمہیں ایک انٹرم سسٹم کی طرف چلنا چاہیے تاکہ اس کو ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہونی چاہیے افغانستان میں. الیکشنز ہوں گے 3 مہینے بعد ہوں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کو چھوڑنا پڑے گا اپنی پوزیشن کو. وہ اپنی پوزیشن چھوڑنے پہ ریڈی نہیں تھا.
تو میرا خیال ہے کہ تاریخ اس کو اس فیلئر کے طور پہ دیکھے گی. ظاہر ہے واشنگٹن سے آیا ہوا باہر سے آیا ہوا آدمی تھا, آج پھر باہر چلا گیا اور پھر سے افغانیوں کے سر پہ آن پڑی ہے کہ وہ اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے, میں حامد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, کرنل صاحب کو بھی جوائن کر لیتے ہیں. کرنل عابد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ وار لارڈز نے جو ہتھیار پھینکے, گرفتاری دی, سرنڈر کیا اور کچھ سرحد پار بھاگ بھی گئے, ان کی وجہ سے بھی مورال بہت ڈاؤن ہوا فوج کا, کہ اس کی حالت پہلے ہی پتلی تھی؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وار لارڈ کے اوپر اصل میں یہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ جو غنی کی گورنمنٹ ہے کہ وار لارڈ اور جو مرسنریز یہ ریز کریں گے تھرو دی ہیلپ آف جو کنٹریکٹرز ہیں جو پیچھے امریکہ چھوڑ گیا تھا, ان کی شاید ہیلپ ہو تھوڑی سی اور وہ کریں, تو وہ ایک میکینزم شاید ہو نہیں سکا. اور جو ان کی جو آرمی تھی وہ جسٹ میلٹڈ ہوئے. اس آرمی کے میلٹ ہونے کی وجہ جی ایک تو یہ ہے کہ وہ انٹرینڈ تھی اور پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں تھی. دوسرا یہ تھی کہ وہ ایک کوہیسو فورس نہیں تھی, جو کہ آپ ایک بلڈ کرتے ہیں ایک فورس کو تو آپ اس کے اندر ایک کوہیسونیس بلڈ کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ ایک یونٹ کے طور پہ ایک ہسٹری کے ساتھ, ایک اپنے ایمبلم کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ اور ایک روایات کے ساتھ رہ سکیں. تو اس آرمی میں یہ چاروں کی چاروں چیزیں نہیں تھی, شاید وہ ڈیفیسٹ تھی ان چیزوں کے. اور اس سے اوپر یہ ہوا, اس کے اوپر یہ تھا جی کہ وہ ان کو جب امریکنز نے یہاں سے وڈرال شروع کیا اور ان کی آہستہ آہستہ تھننگ آؤٹ شروع ہو رہی تھی, تو ان کی پیز اور جو پرک تھے اور جو پریویلیجز تھیں وہ بہت ریڈیوس ہو گئیں. اور اس جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک کسی بھی چیز کے لیے, کسی بھی آپریشنز کے لیے, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے کوئی ریگولر آرمی کر رہی ہو یا ارریگولر آرمی کر رہی ہو یا کوئی ریگ ٹیگ آرمی کر رہی ہو, اس کے لیے سب سے ضروری چیز لیجیٹیمیسی ہوتی. تو جو لیجیٹیمیسی تھی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیجیٹیمیسی جو لوکل لیجیٹیمیسی تھی وہ طالبان کی طرف شفٹ کر گئی. لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اور اس وجہ سے طالبان جو تھے جو وننگ اوور دی ٹیریٹریز ہے وہ ون آفٹر دی ادر شروع ہوگی. طالبان نے اپنی اسٹریٹجی بہت سمپل رکھی. شروع میں انہوں نے رورل ایریا جو تھے اور جو ہنڈرلینڈ تھا اس کی طرف گئے, شہروں کو چھوڑ دیا. سیکنڈ فیز میں وہ پروونشل کیپٹلز کی طرف آئے اور فائنلی پھر جب پروونشل کیپٹلز قریب کے کابل کے انہوں نے جو تھے وہ فتح کر لیے, تو وہ اب کابل میں آج جیسے آپ جانتے ہیں انٹر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں حامد المشرقی صاحب کو جوائن کروں, لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. حامد صاحب, آپ پاکستان کے چینل سے زیادہ آپ انڈین چینلز پہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور پاکستان کا کیس بہت اچھے سے ادھر ڈیفینڈ کرتے ہیں یا پاکستان کا موقع بیان کرتے ہیں. ایسے موقع پہ ہم صبح سے انڈین میڈیا کو مانیٹر کر رہے ہیں. انڈین میڈیا میں بہت ماتم مچا ہوا ہے اشرف غنی کی حکومت کے ختم ہونے, اس کے فرار کے حوالے سے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے مستقبل کو؟ انڈین میڈیا اور اسپیشلی مودی جو رجیم ہے جس نے ابھی تک طالبان سے باضابطہ طور پر کوئی گفتگو نہیں کی, کوششیں بہت کی ہے, طالبان نے ہی منہ نہیں لگایا, وہ آپ ان کو کس کیپیسٹی میں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بالکل دیکھیں سلمان, بات یہ ہے کہ جب امر اللہ صالح جیسا بھارت کا پٹھو اس طرح بھاگ جائے گا تو واقعی ہی انڈیا کے چینلز میں بھی اور انڈیا کی حکومت میں بھی ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. اور پچھلے 10 دنوں سے وہ چیخو چگار کر رہے تھے جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ جناب امریکہ کو ہرا رہا ہے. امریکہ جب پٹھو پٹ جائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسما بدود اور کرنل عابد لطیف, آپ سب کا بہت شکریہ.